تو کسی سے یہ بات چھپی نہیں کہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان سے مراد چار مشہور ائمہ ہیں فقہی مذاہب کے، اور ان میں سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اور پھر ان کے بعد امام مالک رحمہ اللہ، اور پھر ان کے بعد امام الشافعی رحمہ اللہ، اور پھر ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اجمعین۔ تو آج کے موضوع میں کیونکہ یہ ایک درس کی شکل میں ہے تو کافی اختصار کرنا پڑے گا، اور ہم کوشش کریں گے، اور اللہ سے التجا ہے اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کر سکیں، اور یہ جو پیغام ہے یہ صحیح شکل میں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو اس موضوع کے کچھ جز ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ائمہ اربعہ ہیں مختصراً ان کی سیرت بیان کریں گے، اس کے بعد جو ائمہ اربعہ کا جو عقیدہ تھا مختلف ابواب میں، چاہے وہ توحید باری تعالیٰ کے باب میں ہو، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہو، چاہے وہ ایمان کے بارے میں ہو، چاہے وہ قدر و تقدیر کے موضوع میں ہو، چاہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم ان کی شان میں ہو، اور اسی طرح ہم ان کے اقوال مستنداً آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے، وباللہ التوفیق۔ تو شروعات کرتے ہیں، اور سب سے پہلی جن کی سیرت ہم بیان کریں گے وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ ایک عظیم امام ائمہ دین میں سے تھے اور فقہاء میں سے تھے، اور عراق کے علماء میں سے شمار ہوتے تھے، اور ان کا پورا نام ان کی کنیت سے شروع ہوتا ہے جو کہ ہے ابو حنیفہ، اور ان کا اپنا نام تھا النعمان ابن ثابت ابن زوطہ التیمی الکوفی، یعنی کہ ان کے والد کا نام ثابت اور ان کے دادا کا نام زوطہ، اور یہ بنو تیم اللہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ مطلب زوطہ جو دادا تھے امام ابو حنیفہ کے، وہ بنی تیم اللہ جو عربی قبیلہ تھا ان کے رعا کردہ غلاموں میں سے تھے، اور ان کا اصل کابل سے تھا۔ اور امام ابو حنیفہ کی پیدائش عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی، اور ان کی پیدائش 80 ہجری جو کہ صغار الصحابہ تھے، جو نوجوان صحابہ تھے، جو چھوٹے صحابہ تھے، ان کی زمانے میں ہوئی، اور انہوں نے صحابی مالک ابن انس کا ادراک بھی کیا کوفہ میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اور ان کے جو اہل اثر تھے انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ امام ابو حنیفہ چنانچہ وہ تو جو صحابہ تھے، چھوٹے صحابہ، ان کے زمانے میں تو پیدائش ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی حدیث ان صحابہ سے روایت نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ احمد العجلی یہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ التیمی ایک تاجر تھے، اور ان کی تجارت جو ہے وہ حریر کے کپڑے سے ہوتی تھی، یعنی ریشم کے کپڑے کی تجارت تھی ان کی۔ اور اسی طرح عمر ابن حماد ابن ابو حنیفہ یعنی ان کے پوتے فرماتے ہیں کہ جہاں تک زوطہ یعنی ہمارے پردادا کا جو تعلق ہے تو ان کا اصل اور ان کا تعلق کابل کے شہر سے تھا، جو آج کل افغانستان کے ملک میں پایا جاتا ہے۔ اور زوطہ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام میں آنکھیں کھولی، مطلب وہ پیدا ہوئے تھے، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ اور زوطہ جو تھے وہ جو قبیلہ ہے تیم اللہ ابن ثعلبہ جو عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اس کے رہا شدہ غلاموں میں سے تھے۔ اور یہ جتنی بھی باتیں یہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں، یہ مختصراً ذکر ہو رہی ہیں، اور اس کی تفصیل آپ جان سکتے ہیں سیر اعلام النبلاء جو امام الذہبی کی مشہور سیرت پہ مبنی کتاب ہے۔ اور اسی طرح اسماعیل ابن حماد ابن ابی حنیفہ، مطلب ان کے دوسرے پوتے، وہ فرماتے ہیں کہ
ہمارے دادا کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، اور ثابت مطلب ان کے جو والد تھے ابو حنیفہ کے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو لے کے گئے جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے، تو حضرت علی نے ان کے لیے دعا کی اور ان کی ذریت کے لیے، مطلب ثابت کی ذریت کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ حضرت علی کی دعا جو ثابت ہے ان کی اولاد کے لیے اللہ نے قبول فرمائی ہوگی۔ اور اسی طرح ابو یحییٰ الحمانی یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس سے میں ڈر گیا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں، میں نے یہ خواب میں دیکھا اور اس خواب سے میں ڈر گیا، تو میں بصرہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہ جا کے میں نے ایک شخص سے یہ کہا کہ جو تابعی تھے محمد بن سیرین، ان سے جا کے میرے خواب کے بارے میں دریافت کرو۔ تو یہ آدمی محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو تابعین کے ائمہ میں سے تھے، ان کے پاس ان کے خواب کو لے کے پہنچا اور اس کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، ان کی احادیث، ان کو نکال رہا ہے چن چن کے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے کچھ یہ تھے: حماد بن ابی سلیمان، عامر الشعبی، علقمہ، طاووس، عطاء بن ابی رباح، الاعرج، قتادہ، امام الزہری اور نافع مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے شاگردوں میں سے قاضی ابی یوسف جو ان کے بڑے طلبہ میں سے تھے اور ان کے ساتھیوں میں سے تھے، اور اسی طرح محمد بن حسن الشیبانی، اور اسی طرح ظفر بن زہیل، اور ان کے علاوہ بہت سارے شاگرد۔ اور یہ ہم اختصاراً ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ان ائمہ کے مطلب اتنے شیوخ تھے جو اگر ہم یہاں پہ گننے لگے تو ہمارے لیے آج کی جو مجلس ہے یہ کافی نہ ہو۔ اور اسی طرح ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اور اس کے علاوہ ابو عبداللہ السیمری جو فقیہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو قاضی کا منصب جو ہے اس کے لیے بلایا گیا، اور انہوں نے اس کو مسترد کیا، جس کی بنا پہ جو اس وقت کا والی تھا اس نے ان کو قید کر دیا، اور اسی قید میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی سن 150 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر 70 سال تک پہنچ چکی تھی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ تو یہ تھے امام ابو حنیفہ بڑے اختصار سے۔ اس کے بعد امام مالک ابن انس رحمہ اللہ جو دار الہجرہ کے امام مانے جاتے ہیں، امام دار الہجرہ۔ دار الہجرہ سے مراد ہے مدینہ النبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ۔ امام مالک کی پیدائش 95 ہجری میں ہوئی، اور امام الذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ شیخ الاسلام تھے اور اس امت کی حجت، اور امام دار الہجرہ۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، مالک ان کا نام تھا، ابن انس، ابن مالک، ابن ابی عامر، ابن عمر، ابن الحارث، ابن غیمان، ابن خثیل، ابن عمر، ابن الحارث۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے علم کی تلاش میں نکلیں گے، اور وہ علم کو مدینہ میں رہنے والے ایک عالم کے سوا کہیں نہیں پائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بہت سارے جو ائمہ تھے امام مالک کے وقت میں ان کے ساتھ یا ان کے شاگردوں میں سے، یا جنہوں نے ان کے علم کی شہادت دی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ واقعی یہ جو حدیث ہے اس کا مصداق
مالک بن انس رحمہ اللہ تھے. اور اسی طرح ابو المغیرہ المخزومی یہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے اور وہ کسی شخص کو زیادہ علم والا نہیں پائیں گے سوائے ایک عالم کے جو مدینہ میں ہوگا. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد سعید ابن المسیب بھی ہو سکتے ہیں جو تابعین کے کبار الائمہ میں سے تھے, اور اس سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو امام مالک کے شیوخ میں سے تھے, اور اس سے مراد امام مالک بھی ہو سکتے ہیں یا جو ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سے آئے. اور وہ یہ فرماتے ہیں پھر کہ وہ اپنے وقت کے جو ان کے اقران تھے ان سب میں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. امام مالک کے چند شیوخ کا ذکر کرتے ہیں. ان کے شیوخ میں سے تھے امام الزہری, امام یحییٰ بن سعید القطان, نافع مولا ابن عمر, ابن المنکدر اور ہشام ابن عروہ, اور ان کے علاوہ اور بھی. اور اسی طرح ان کے شاگردوں میں سے سب سے معروف خود امام الشافعی تھے, اور اسی طرح مالک ابن دینار اور ابن وہب, اور ان کے ساتھیوں میں سے جنہوں نے جو ان کے طبقے پہ تھے لیکن انہوں نے ان سے بھی روایت کی اور علم حاصل کیا, وہ تھے سفیان الثوری, سفیان ابن عیینہ, ابن المبارک اور اوزاعی جیسے ائمہ خود. اور پھر اس کے بعد المغیرہ المخزومی یہ کہتے ہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء میں سے ان کے صحابہ میں سے یہ تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, اور عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا, اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, اور پھر اس کے بعد تابعین میں سے سعید ابن المسیب, اور اس کے بعد امام الزہری, اور اس کے بعد عبید اللہ ابن عمر, اور اس کے بعد امام مالک. مطلب یہ سلسلتاً سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ علماء تھے جو مدینہ میں جن کی رہائش رہی. اس کے بعد شیخ الاسلام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کوئی ایسی حدیث روایت نہیں کی سوائے اس کے کہ وہ صحیح تھی. امام مالک نے کوئی ایسی حدیث روایت نہیں کی سوائے اس کے کہ وہ صحیح تھی, اور انہوں نے کسی ایسے شخص سے حدیث روایت نہیں کی سوائے کہ وہ شخص ثقہ تھا. اور علماء نے اس سفیان بن عیینہ کے اس قول کے بارے میں کہا ہے کہ اکثر مطلب زیادہ تر, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی بھی روایت صحیح روایت کے علاوہ کوئی مروی نہیں, یا انہوں نے کسی غیر فقہ سے روایت نہیں کی, انہوں نے کی ہوگی لیکن اس کا جو شمار ہے اس کی گنتی انگلیوں پہ بھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک سے آگے صحیح احادیث کی روایت میں کسی کو پہل نہیں دیتا. اور آگے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام کے لوگوں کے ائمہ اپنے وقت کے 4 تھے, پھر وہ ان کا نام ذکر کرتے ہیں, امام سفیان الثوری, امام مالک, امام الاوزاعی اور امام حماد ابن زید. اور پھر آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو مالک ابن انس رحمہ اللہ سے زیادہ عقل مند نہ پایا. اور اس کے بعد امام القعنبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا, میں نے لوگوں کو امام مالک کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام مالک جو ہے تقریباً 90 سال کی عمر تک پہنچ چکے تھے جب ان کی وفات ہوئی, کہ اور امام مالک کی جو ہے وفات وہ سن 179 ہجری میں ہوئی, ربیع الاول کے 14ویں دن, اور ان کی وفات مدینہ النبویہ میں ہی ہوئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امام الشافعی کا. امام شافعی رحمہ اللہ, ان کا نام ہے محمد ابن ادریس ابن العباس ابن عثمان
ابن شافعی ابن الصائب ابن عبید ابن عبد الیزید ابن ہاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لعی ابن غالب، اور ان کا یہ جو نسب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ اور امام الذہبی کہتے ہیں یہ امام شافعی ایک امام تھے اور اپنے وقت کے عالم علماء میں سے شمار ہوتے تھے، اور یہ حدیث نبوی کے بانی تھے، اور یہ اس دین کے فقیہ تھے، اور ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اور یہ قریش میں سے تھے اور مطلبی تھے، شافعی اور مکہ کے رہائشی، اور ان کی پیدائش فلسطین کے شہر غزہ میں ہوئی، اور ان کی پیدائش 150 ہجری میں واقع ہے، جس سن امام ابو حنیفہ وفات پائے۔ ان کے شیوخ میں سے مسلم بن خالد الزنجی، داود العطار، سفیان العیینہ، فضیل بن عیاض ہیں، اور مدینہ میں سے ان کے شیوخ میں سے شمار ہوتا ہے مالک، ابراہیم ابن ابی یحییٰ، اور بغداد کے شیوخ میں سے محمد ابن الحسن اور اسماعیل ابن علیہ، اور اس کے علاوہ کثیر ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں سے ابو عبداللہ الحمیدی جو امام البخاری کے شیوخ میں سے تھے، قاسم ابن السلام، امام احمد بن حنبل، امام ابو ثور، امام حرملہ اور امام اسحاق بن راہوی جیسے شاگردوں نے ان پہ تلمذ کیا۔ امام المزنی جو امام شافعی کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے شافعی رحمہ اللہ کے چہرے سے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، اور جب وہ اپنی داڑھی کو تھامتے تھے تو اس سے خوبصورت منظر اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح احمد بن محمد مطلب شافعی کے جو نواسے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور اپنے چچا کو یہ کہتے سنا کہ جب بھی کوئی شخص امام سفیان ابن عیینہ کے پاس مطلب مکہ میں کسی علمی مسئلے کو یا کسی فتوے کے لیے آتا تو وہ امام شافعی کی طرف دیکھتے اور پھر یہ کہتے کہ اس شخص سے پوچھو۔ اور امام سفیان ابن عیینہ خود ایک بڑے امام تھے۔ اور اسی طرح سفیان ابن عیینہ، یحییٰ ابن سعید القطان، ابو عبید بن سلام، ان سب نے امام شافعی کی تعریف کی، اور ان میں سے بہت سی یہ کہاوت ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے کسی کو ان سے زیادہ فصیح، ہم نے امام شافعی سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں پایا، اور ان سے زیادہ عقل مند بھی کسی کو نہیں پایا، اور ان سے زیادہ زہد میں بھی کسی کو نہیں پایا۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے امام شافعی کی تعریف کی وہ ہیں یحییٰ ابن اختم القاضی، اسحاق بن راہوی، اور محمد ابن الحسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اور اسی طرح ابو داود ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر صدی کے شروع میں یا اس کی شروعات میں ایسے لوگ بھیجتا ہے اس امت کے لیے جو ان کے لیے ان کے دین کی تجدید فرما دیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا مصداق عمر بن عبد العزیز ہیں پہلی صدی عیسوی میں، اور دوسری صدی عیسوی میں وہ امام الشافعی ہیں جنہوں نے دین کی تجدید فرمائی۔ اور الربیع امام الشافعی کے شاگردوں میں سے یہ فرماتے ہیں کہ امام الشافعی رحمہ اللہ جمعرات کے دن ان کی وفات ہوئی، اور جمعرات کی رات کو ان کا جنازہ پڑھا گیا، اور یہ مہینہ شعبان کا تھا 204 ہجری میں، اور ان کی عمر 72 تک پہنچ چکی تھی۔ امام احمد بن حنبل کی سیرت، امام الذہبی فرماتے ہیں کہ یہ عظیم الشان اماموں میں سے تھے اور شیخ الاسلام تھے،
اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ان کا نام احمد ابن محمد ابن حنبل ابن ہلال ابن اسد ابن ادریس ابن عبداللہ ابن حیان الذہلی الشیبانی المروزی پھر البغدادی، جو اپنے وقت کے معناز اماموں میں سے شمار ہوئے۔ ان کے والد مرو شہر کے سپاہیوں میں سے تھے، اور ان کے والد کی وفات ان کی کم عمر میں ہی ہو گئی، یعنی کہ یتیم پلے بڑے۔ تو ان کی والدہ محترمہ رحمہ اللہ ان کو مرو کے شہر سے لے کر ان کو بغداد لے آئیں، اور ان کی پیدائش 164 ہجری میں ہوئی۔ صالح ابن امام احمد یعنی امام احمد کے بیٹے صالح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری پیدائش 164 ہجری میں ہوئی اور ربیع الاول کی ابتدا میں، اور صالح یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے حدیث کا علم 16 سال کی عمر میں طلب کرنا شروع کیا۔ امام احمد بن حنبل کے شیوخ میں سے سفیان ابن عیینہ، قاضی ابو یوسف، ابی بکر ابن عیاش، وکیع ابن الجراح، یحییٰ القطان، عبد الرحمن ابن مہدی، امام الشافعی، علی ابن المدینی اور ابن ابی شیبہ جیسے شیوخ شمار ہیں، اور ان کے شاگردوں کی تو تعداد انگنت ہے جنہوں نے ان سے حدیث روایت کی، ان سے علم حاصل کیا۔ ان کے شاگردوں میں سے امام البخاری، امام مسلم، امام ابو داود السجستانی، امام النسائی، امام الترمذی نے بھی ان سے روایت کیا، امام ابن ماجہ اور ان کے بیٹے صالح اور ان کے چچا زاد بھائی حنبل اور عبد الرزاق اور علی المدینی، یحییٰ بن معین الذہلی، البزار اور ابو زرع الرازی اور ابو حاتم الرازی اور الکرمانی جیسے شاگردوں نے ان سے استفادہ کیا۔ امام الشافعی جو ان کے شیوخ میں سے تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ میں نے اس میں سب سے زیادہ علم والے شخص کو اور بہترین شخص اور جس کے علاوہ کسی کو زیادہ فقہ کا علم نہیں وہ چھوڑ آیا ہوں، اور جو زہد میں بھی سب سے آگے ہے اور وہ ہے احمد بن حنبل۔ یہ ان کے شیوخ کی شہادت ہے۔ اور ابو داود صاحب السنن یہ فرماتے ہیں کہ امام احمد کے جو دروس ہوا کرتے تھے وہ آخرت کے دروس ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنی مجالس میں دنیا کے امور میں سے کسی چیز کی ذکر نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ آخرت کی ہی بات کیا کرتے تھے۔ علی ابن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے جو ردت کا دن کہا جاتا ہے، یوم ردہ، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو بہت سے عرب قبائل نے جو ہے اسلام چھوڑ دیا، ردت کر دی۔ تو اس دن علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دین اسلام کی تائید، ردت کی جو جنگیں ہوئی اور ردت کا جو دن تھا اس دن ابو بکر سے اپنے دین کی تائید فرمائی۔ اور اسی طرح جو یوم المحنہ تھا، مطلب یوم المحنہ سے مراد یہاں پہ یہ ہے جب امام احمد بن حنبل کے زمانے میں اور ان سے پہلے جو لوگوں کو مبتلا کیا گیا اس بات سے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ردت والے دن اللہ نے اپنی دین کی تائید ابو بکر سے کی، اور محنت والے دن اللہ نے اپنے دین کی تائید احمد بن حنبل سے کی۔ قطیبہ ابن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھو کہ ایک شخص احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ کی سنت سے محبت کرتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کے مہینے میں، اور ان کا نماز جنازہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھایا گیا، اور ان کی جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہوئی اور بدعت اور اہل بدعت کی پستی ہوئی۔ تو یہ تھی مختصراً ان 4 ائمہ کی سیرت۔ اب ان کے عقیدے کا بیان
کہ یہ سب کس عقیدے پہ تھے؟ کیا یہ 4 ائمہ ان سب کا عقیدہ الگ تھا یا یہ عقیدے پہ یکجا تھے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک جتنے بھی معروف ائمہ تھے اور ان میں سے ائمہ 4 وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفات ہیں ان کا اقرار کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا حقیقی کلام ہے اور مخلوق نہیں۔ اور اسی طرح یہ ائمہ اس چیز کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن لوگ اللہ کو دیکھیں گے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا، اور ان کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے اور ان کے باقی صحابہ میں سے، اور ائمہ 4 جیسے کہ امام مالک ابن انس، امام سفیان الثوری، امام لیث ابن سعد، امام الاوزاعی، امام ابو حنیفہ، امام الشافعی اور احمد بن حنبل، اور ان کے علاوہ اور بھی۔ امام ابو حنیفہ کا قول توحید کے بارے میں کہ ان کے کیا اقوال ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے بارے میں، امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو پکارے سوائے اس کے اپنے کے واسطے سے، اور وہ اس کو اسی دعا سے، انہی اذکار سے پکارے جو اللہ نے خود مشروع کیے ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس کلام سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اس آیت کو ذکر کرتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے خوبصورت نام ہے تو اسی سے اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو جو اس کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، کیونکہ عن قریب ان کو ان اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے کہ اس طرح سے دعا کی جائے، مطلب اللہ سے کہ میں تجھ سے فلاں فلاں کے حق پہ کی وجہ سے تجھ سے مانگتا ہوں، مطلب کسی کا بھی نام لے کے۔ پھر آگے یہ فرماتے ہیں یا پھر یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں تجھ سے تیرے نبی کے حق سے فریاد کرتا ہوں، اور اسی طرح یا کوئی شخص یہ کہے میں تجھ سے تیرے کعبہ کے حق سے جو ہے مانگتا ہوں۔ تو یہ سب امام ابو حنیفہ نے ان سب قسم کی دعا مانگنے کے طریقوں کو مکروہ قرار دیا، اور امام ابو حنیفہ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو پکارے کسی اور کے وسیلے سے، اور یہ مکروہ ہے کہ کوئی یہ کہے اللہ سے کہ میں تجھ سے تیرے عرش کی عظمت سے مانگتا ہوں، یا پھر وہ یہ کہے کہ میں تجھ سے تیری خلق کے حق سے مانگتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں امام ابو حنیفہ نے مکروہ قرار دی توحید کے باب میں۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی یہ کہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین پر، تو بے شک جو شخص یہ اس طرح کا کلام کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص بھی یہ کہے کہ اللہ اپنے عرش پر تو ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش کیا آسمان میں ہے یا زمین پہ، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ یعنی کہ امام ابو حنیفہ نے اس عقیدے کا یہاں پہ اقرار کیا اور اس کو ثابت کیا کہ اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ کے جو شیوخ تھے تابعین میں سے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اپنا عقیدہ لیا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عظیم عرش پہ مستوی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا عرش 7ویں آسمانوں سے اوپر ہے،
اور وہ اپنی خلق سے الگ ہے. یہ عقیدہ تھا صحابہ کا اور ان کے تابعین کا، جن سے امام ابو حنیفہ اور ان ائمہ نے اپنا عقیدہ لیا. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار ایک عورت نے امام ابو حنیفہ سے یہ دریافت کیا کہ آپ کا رب جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آسمانوں سے اوپر ہے اور وہ زمین پہ نہیں. پھر ایک شخص نے ان سے دریافت کیا آپ اس آیت کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے کیا کہتے ہیں؟ اور وہ آیت یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ وہ تم سب کے ساتھ ہے. مطلب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس میں اللہ نے یہ کہا کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں؟ تو امام ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا یہ اسی طرح ہے کہ جب تم کسی کو خط لکھتے ہو اور اسے یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ تم اس کے ساتھ نہیں ہوتے. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ ہے اللہ کے کلام کے بارے میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً گفتگو کی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور اس عقیدے کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام سے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام اللہ کی ازلی صفات میں سے ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں سے شامل ہے. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ نے یہ بھی کہا اور اللہ سبحانہ و تعالی کلام کرتے ہیں اور ان کا کلام ہمارے کلام جیسا نہیں. اور زیادہ تر جو روایتیں ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں توحید کے باب میں امام ابو حنیفہ سے، یہ کتاب فقہ الاکبر جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے اس میں وارد ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے. تو جو کچھ بھی جو مصاحف ہیں، جو کتابیں ہیں، 2 جلدوں کے درمیان جو ہے جو لکھا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے جو لکھا گیا ہے، اور جو دلوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے حفظ کے ذریعے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ زبانوں سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا اللہ نے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور پھر انہوں نے آگے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی اس عقیدے کی کہ پھر کہا اس سب کے بعد جو قرآن ہے وہ مخلوق نہیں. تو یہ کوئی نہ کہے کہ جو قرآن لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کا حقیقی کلام ہے، اور جو قرآن کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ مخلوق ہے، یا جو قرآن زبان سے کہا جاتا ہے وہ مخلوق ہے. نہیں، جس طریقے میں قرآن پایا جاتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق. اس کے آگے امام ابو حنیفہ کی تقدیر کے بارے میں، قدر کے بارے میں جو روایات مروی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا مناقشہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے. کس بارے میں؟ قدر اور تقدیر کے بارے میں. تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا کیا تم یہ نہیں جانتے وہ شخص جو قدر کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو سورج کے ساتھ اپنی آنکھیں ملانا چاہتا ہے. مطلب قدر اللہ کی جو تقدیر ہے اس کے بارے میں بحث کرنا اسی طرح ہے کہ سورج کے ساتھ اپنی آنکھیں ملانا جو ناممکن ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ جتنا بھی تم قدر کے بارے میں بحث مباحثہ کرو گے اتنے ہی زیادہ تم اس میں الجھ جاؤ گے. اور پھر امام ابو حنیفہ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم کی صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جو خلق ہے اس کی تخلیق سے پہلے اس کا علم تھا. اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی خلق کو تخلیق کرنے سے پہلے ان کا علم تھا. اور یہ بھی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ کی جو تقدیر ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے. اور پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق تھا اس سے پہلے کہ اس نے اپنی خلق کو ایجاد کیا. اللہ سبحانہ و تعالی خالق تھا اس سے پہلے کہ اس نے اپنی خلق کو ایجاد کیا. ان روایتوں کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی صفت سے تب تک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ نے خلق تخلیق کی تو وہ خالق بنا. وہ خلق کی قدرت ازل سے رکھتا تھا، تو اسے اس صفت سے ہمیشہ سے بیان کیا جائے گا. وہ صرف خالق اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے اپنی خلق کو ایجاد کیا. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اس کی خلق ہے، ان کی جو اعمال ہیں، ان کی جو حرکات ہیں، اور ان کی حرکات میں سے وہ بھی لمحے ہیں جب وہ حرکت نہیں کرتے، مطلب سکون کے لمحے، یہ بھی حرکات میں سے شامل ہیں. اور یہ جو بندوں کا جو حرکات اور ان کے جو اعمال ہے، اللہ ان کا بھی خالق ہے. اللہ اپنے بندوں کے اعمال کا بھی خالق ہے. بندے اپنے اعمال خود خلق نہیں کرتے. اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں جو ہم سے صادر ہوتے ہیں بندوں سے، وہ اللہ کی تقدیر سے ہیں، اور اللہ کو ان کا پورا علم تھا، اور اللہ ان کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا تھا. جتنی بھی طاعات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واجب فرمائی اپنے امر سے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہے، اور اسے علم تھا اور اس نے ارادہ کیا، اور اسی طرح اس کو تقدیر میں لکھ دیا. اور جتنی بھی معصیت ہے، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں، وہ اس کے علم میں تھی ہمیشہ سے. وہ اس نے تقدیر میں لکھا، اور اس نے چاہا کہ یہ ہو تو وہ ہوئی ہم سے. اور یہ جتنی بھی اس طرح کے اعمال ہیں جو معصیت ہے، جو گناہ ہے، یہ اسے ناپسند ہے اور نہ ہی وہ ان سے راضی ہے. مطلب امام ابو حنیفہ یہ دریافت کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے گروہ نکلے اسلام میں جنہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ جب تک ہم کوئی عمل نہیں کرتے تو اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا، معاذ اللہ. اور کچھ ایسے گروہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے اچھے اعمال کا تو خالق ہے، ہماری نیکیوں کا تو خالق ہے، لیکن ہماری جو بدیاں ہیں اور ہمارے گناہ ہیں ان کا خالق نہیں. اور یہ عقیدہ مجوس کا تھا. بلکہ اللہ جتنی بھی کائنات ہے، اس میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کی، اور جتنے بھی ان کے اعمال ہیں اچھے برے، وہ ان سب کا خالق ہے، اور وہ سب کا علم رکھتا تھا ہمیشہ سے، اور اس کی تقدیر کے علاوہ یہ چیزیں صادر نہیں ہوئی. اگر وہ نہ چاہتا تو یہ صادر نہ ہوتی. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا قول ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اقرار ہے اور تصدیق ہے. ایمان اقرار ہے اور تصدیق ہے. اور دوسری جگہ پہ یہ فرمایا کہ ایمان زبان کی شہادت ہے اور دل کا ایمان، اور زبان سے شہادت دے دینا کافی ایمان کا ثابت کرنا نہیں. اور اسی طرح پھر آگے یہ فرماتے ہیں، بلکہ جو ائمہ ہیں اور علماء ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کی جو یہ قول ہے وہ پوری طرح صحیح نہیں. یہ جو قول ہے ایمان کے بارے میں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق اور زبان سے کہنا، یہ پوری طرح صحیح نہیں. اور اس کا بیان آگے آئے گا جب ہم دوسرے ائمہ سے اس بارے میں جو روایتیں ہیں اس کو بیان کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ابن عبد البر اور ابن عبد العز یہ دو ائمہ ہیں اور علماء ہیں جنہوں نے یہ بھی روایت کی کہ امام ابو حنیفہ کا یہ جو قول ہے کہ وہ جو کہا کرتے تھے کہ عمل جو ہے، جو جوارح، جو ہم اپنے بدن سے جو اعمال کرتے ہیں ایمان کا حصہ نہیں. امام ابو حنیفہ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اس بات سے رجوع کیا
اور اس بات کا اثبات کیا کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قول. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابہ کا ذکر سوائے خیر کے نہیں کرتے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر سوائے خیر کے نہیں کرتے. اور انہوں نے دوسری روایت میں یہ بھی کہا کہ ہم کسی بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی بلا استثناء کسی بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براءت کا اظہار نہیں کرتے. نہ ہی ہم کسی ایک صحابی کو اپنی ولایت دیتے ہیں کسی اور صحابی پہ کہ ہم برتری دیتے ہیں کہ ہم ایک صحابی کے ساتھ ہیں دوسرے صحابی کے خلاف جو بھی ان کے درمیان اختلافات ہوئے. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں، نہ ان کے عقیدے میں سے ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل لوگوں کو جن لوگوں کو ہم افضل ترین مانتے ہیں ان کی امت میں سے وہ ابو بکر الصدیق ہے، پھر ان کے بعد عمر ابن الخطاب، اور پھر ان کے بعد عثمان ابن عفان، اور پھر ان کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سے سب سے بہترین اسی سلسلے میں ان کی فضیلت بیان کی. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل کلام اور کلام کا جو علم ہے، یعنی جو لوگ منطق سے دین کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے اقوال. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں ابتدائی طلب العلم میں منطق کو پڑھا کرتا تھا اور اس کا علم حاصل کیا، حتیٰ کہ میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی، اور یہاں تک کہ لوگ میری مثالیں دیا کرتے تھے اس باب میں. اور میں اس وقت حماد ابن ابی سلیمان کے حلقے کے قریب بیٹھا کرتا تھا، ان کے جو بعد میں شیخ بنے. تو یہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ ایک شخص کی بیوی ہے اور وہ اس کی باندی ہے، مطلب اس نے اپنی باندی سے نکاح کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے سنت کے طریقے پہ، اسے طلاق دے سنت کے طریقے، سنت کے مطابق. تو وہ کیسے کرے گا؟ تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا، امام فرماتے ہیں. تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ حماد کے پاس جاؤ اور پھر وہ تمہیں جو جواب دے تو واپس آ کے مجھے اس جواب کے بارے میں بتلا دو. تو حماد ابن ابی سلیمان جو امام ابو حنیفہ کے شیوخ میں سے تھے، انہوں نے اس عورت کو جو جواب دیا تھا اختصار کرنے کے لیے، وہ جب واپس آئی اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کو وہ سنت طریقہ بتایا جو حماد نے اس عورت کو احادیث کی روشنی میں بتایا، تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے یہ اپنے آپ سے کہا مجھے علم کلام کی اور منطق کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں نے پھر جو منطق اور اہل کلام کے حلقات تھے ان کو چھوڑا اور حماد ابن ابی سلیمان کی ملازمت کی. اور یہ بھی روایت ہے امام ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے حماد ابن ابی سلیمان کی 16 سال ملازمت کی، ان کی شاگردی میں رہے. تو یہ تھے اقوال امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے ابواب میں، توحید کے بارے میں، قدر کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور اللہ کی صفات کے بارے میں، اور صحابہ کے بارے میں. اب ہم اسی طرح کے اقوال امام مالک سے روایت کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے قول توحید کے بارے میں. امام الہروی جنہوں نے امام الشافعی سے یہ سنا کہ انہوں نے کہا میں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا. امام مالک سے یہ اہل کلام کے بارے میں اور توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو امام مالک نے یہ جواب دیا. امام مالک نے یہ کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی قضاء حاجت کا طریقہ تو سکھلا دیا لیکن ان کو توحید کے بارے میں نہیں سکھایا. اور پھر یہ کہا کہ توحید وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا
لا الہ الا اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے تب تک لڑوں، مطلب ان سے جنگ کروں جب تک وہ یہ نہیں کہہ دیتے اور اس کا اقرار نہیں کر دیتے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ مطلب امام مالک نے اس چیز کو مسترد کیا کہ اللہ کی توحید کو علم کلام سے یا منطق کے ذریعے بیان کیا جائے، بلکہ اللہ کی توحید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی روایات اور ان کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح ابو نعیم جعفر ابن ابی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مالک ابن انس رحمہ اللہ کے ساتھ تھے جب ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوى، مطلب اس نے اللہ کی قرآن میں سے ایک آیت ذکر کی، الرحمن علی العرش استوى، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ الرحمن جو اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، عرش پہ مستوی ہوا۔ پھر اس شخص نے کہا کیف استوى، کہ اللہ عرش پہ کس طرح مستوی ہوا؟ تو جعفر بن عبداللہ کہتے ہیں تو امام مالک پہ غصہ طاری ہو گیا، اور اس طرح غصہ طاری ہوا جیسے ان پہ پہلے کبھی نہیں طاری ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اپنا سر جھکا لیا زمین کی طرف، اور وہ زمین کو ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے کھریدنے لگے، اور پھر ان کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور اس چھڑی کو پھینکا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ کی جو صفت ہے استوا کی، اللہ کا مستوی ہونا، اس کی دقیق معلومات کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن استوا مستوی ہونا معلوم ہے، کہ مطلب اس کا معنی سب کو معلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس پر ایمان واجب ہے، اور پھر یہ کہا اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور پھر یہ کہا اس شخص سے جس نے پوچھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم ایک بدعتی ہو، اور پھر اپنے حلقے میں جو لوگوں تھے ان سے کہا کہ اس کو میری مجلس سے نکال پھینکو، تو اسے نکال دیا گیا۔ اور اسی طرح ابن عبد البر عبداللہ ابن نافع سے روایت کرتے ہیں کہ امام مالک ابن انس یہ کہا کرتے تھے جو کوئی بھی یہ کہے کہ اللہ کا قرآن مخلوق ہے تو اس کو شدید طور پہ مارا جائے اور اسے پھر جیل میں بند کر دیا جائے حتیٰ کہ وہ اس چیز سے توبہ کر دے۔ اور ابو داود عبداللہ بن نافع سے یہ روایت کرتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ اللہ آسمان سے اوپر ہے اور اس کا علم ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے اور اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے۔ اور اسی طرح امام مالک کے اقوال تقدیر کے بارے میں اس طرح ہیں کہ القاضی عیاض کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا، جب امام مالک سے پوچھا گیا کہ قدریہ کون ہے، ایک فرقہ ظاہر ہوا سلف کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، جس کو ہمارے اسلاف نے نام دیا قدریہ، کہ ان سے پوچھا گیا قدریہ کون ہے، مطلب ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے۔ تو امام مالک نے کہا قدریہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے گناہ تخلیق نہیں کیے، مطلب اللہ نے اپنے بندوں کے گناہ تخلیق نہیں کیے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا القدریہ کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بندے کے پاس، کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس لامحدود قدرت ہے، مطلب اپنے عمل کرنے پہ،
کہ بندہ خود اپنے عمل کا قادر ہے اپنے آپ میں. اور وہ یہ کہتے ہیں قدریہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں، مطلب بندے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اور بندے اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی معصیت کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، تو وہ اس کی قدرت خود بخود رکھتے ہیں. مطلب اس میں اللہ کی تقدیر کوئی عمل نہیں رکھتی. یہ قدریہ ہے، یہ قدریہ کا عقیدہ ہے. اور پھر ابن ابی عاصم سعید ابن عبد الجبار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری نظر میں قدریہ جو فرقہ ہے، ایسے لوگوں کو توبہ کی تنبیہ کی جائے، اور اگر یہ توبہ کر لیں تو صحیح، اور اگر یہ توبہ نہ کریں اپنے اس عقیدے سے جو یہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں رکھتے ہیں، تو ان کا قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے. اور اسی طرح امام مالک کی اقوال ایمان کے زمرے میں ابن عبد البر رحمہ اللہ عبد الرزاق ابن حمام سے روایت کرتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ میں نے ابن جریج، سفیان الثوری، معمر ابن راشد، سفیان ابن عیینہ اور مالک ابن انس کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایمان قول اور عمل ہے، ایمان قول اور عمل ہے، یہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. اور اسی طرح امام مالک کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی قول ہے کہ ابو نعیم عبداللہ ابن عنبری سے روایت کرتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ مالک ابن انس رحمہ اللہ نے یہ کہا، جو کوئی بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص ڈھونڈتا ہے یا ان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کا مسلمانوں کی بیت المال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں. ایسا شخص جو صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے یا ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو اس کا مسلمانوں کے مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں. اور پھر انہوں نے مطلب امام مالک نے یہ والی آیت تلاوت کی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان کے بعد آئے وہ انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان پہ وفات پا گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل، کوئی نفرت، کوئی کینہ ایمان والوں کے لیے نہ رکھنا، اے ہمارے رب بے شک تو ہی رؤوف الرحیم ہے. تو امام مالک نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد یہ کہا کہ جو کوئی بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خامیاں ڈھونڈتا ہے یا اپنے دل میں ان کے لیے کینہ رکھتا ہے، تو اس کا مسلمانوں کی مالی غنیمت میں کوئی حصہ نہیں. اور اسی طرح ابو نعیم عبداللہ ابن نافع سے روایت کرتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے سوائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے، اور وہ ان سب اہوا اور بدعتوں سے گریز کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ علم کلام میں ملوث ہو. مطلب امام مالک کا یہ مراد ہے یہاں پہ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ سارے کبیرہ گناہ کرتا ہے سوائے شرک کے اور بدعتوں کے، وہ سارے کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور وہ اس طرح اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہوتا ہے، تو یہ شخص بہتر ہے اس شخص کی بنسبت جو علم کلام میں ملوث ہوا، جس نے دین کو منطق کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی یا اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی. اور اسی طرح امام الہروی اسحاق بن عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا، جو کوئی بھی دین کو منطق کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو کوئی بھی الکمی کے ذریعے مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بینکرپٹ ہو جائے گا، مطلب اس کے پاس کوئی دولت نہیں رہے گی. اور جو کوئی بھی عجیب اور غریب آثار اور احادیث کی متابعت کرے گا تو وہ ایک
جھوٹا شخص بن جائے گا۔ تو یہ تھی امام مالک کی اقوال عقیدے کے ابواب میں۔ اس کے بعد امام الشافعی رحمہ اللہ کے قول توحید کے زمرے میں۔ امام الشافعی رحمہ اللہ، ابن القیم، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں امام الشافعی سے روایت کرتے ہیں سندن کہ سنت کے بارے میں ہمارا یہ قول ہے کہ جو ہم نے اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں، جس پہ میں نے اپنے ساتھیوں کو پایا اور جس کو میں نے اصحاب الحدیث کو پایا، جن سے ہم نے سیکھا، جیسے کہ سفیان، مالک اور ان کے علاوہ دیگر علماء، وہ یہ ہے کہ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پہ مستوی ہے، اپنے آسمان سے اوپر، اور وہ اپنی مخلوق کے قریب آتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، الی آخر الحدیث، حدیث کی آخر تک۔ اور اسی طرح امام الذہبی امام الشافعی سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ ہم اللہ کی جو صفات جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں، ان کا اثبات کرتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی آئی ہیں ان کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان صفات میں سے جو اللہ کی صفات قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہیں ان کی اللہ کی مخلوق سے کوئی بھی مشابہت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے اس بات کا انکار کیا اپنے قول میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں یہ فرمایا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں یا اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح ابن عبد البر الجارودی سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ابراہیم ابن اسماعیل ابن علیہ کو امام الشافعی کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا، تو امام الشافعی نے کہا، مطلب اس شخص کے بارے میں ابراہیم ابن اسماعیل ابن علیہ کا ذکر کیا گیا امام الشافعی کے سامنے، تو امام شافعی نے اس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ میں اس کی ہر چیز میں مخالفت کرتا ہوں، اس شخص کی جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور میں جو یہ قول کہا کرتا تھا وہ قول نہیں کہتا، کہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، جس نے موسیٰ سے براہ راست کلام کیا ایک پردے کے پیچھے سے، اور یہ جو شخص ہے ابراہیم ابن اسماعیل ابن علیہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں جس نے کلام کو تخلیق کیا، بنایا اور پھر موسیٰ کو پردے کے پیچھے سے سنا دیا۔ مطلب امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم نے جو اپنے شیوخ سے پایا ہے کہ ہم اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پہ ہم ایمان تو لاتے ہیں، ہم بھی شہادت دیتے ہیں اور یہ شخص بھی شہادت دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، لیکن یہ اللہ کی صفت کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو پیدا کیا اور موسیٰ کو حجاب کے پیچھے سے سنوا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے حقیقی طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے پردے کے پیچھے سے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو سنا، اللہ کو سنا اور اللہ ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست۔ اور اسی طرح امام اللالکائی اور ربیع بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا من قال القرآن مخلوق فهو کافر، تو امام شافعی نے کہا جو کوئی یہ کہے کہ قرآن اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق ہے تو ایسا شخص کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت جو تیسرے امام ہیں ان کے اقوال ذکر کر رہے ہیں، اور ان تینوں کے اقوال میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ ان تینوں کے اقوال ان عقائد کے بارے میں ایک ہی ہیں۔ اور اسی طرح امام الشافعی کا قول تقدیر کے بارے میں، امام البیہقی اپنی کتاب المناقب الشافعی
امام شافعی سے روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ ہے اس کی جو چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے. اللہ اگر چاہتا ہے تو ہی بندہ چاہتا ہے، اسی میں اس کی تقدیر ہے. اور ایک بندہ تب تک کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا جب تک اللہ اس چیز کا ارادہ نہیں کرتا. تو اسی لیے جو لوگ ہیں وہ اپنے اعمال خود نہیں بناتے، بلکہ ان کے اعمال یہ خود اور ان کے اعمال اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی تقدیر کے مطابق ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں ان کے اعمال، یہ سب اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. اور امام شافعی نے پھر یہ بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور اسی طرح قبر میں سوال جواب حق ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن بعثت بھی حق ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن حساب بھی حق ہے، اور اسی طرح جنت اور جہنم بھی حق ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں روایت کی گئی ہے وہ سب حق ہیں. اور امام البیہقی ایک دوسری جگہ پہ امام شافعی سے روایت کرتے ہیں، اسی کتاب میں امام شافعی نے کہا قدریہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم مجوس هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مطلب میری امت کے مجوس ہیں. اور مجوس کا کیا عقیدہ تھا؟ مجوس وہ تھے جو آتش پرست تھے، جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو روشنی ہے اور جو اچھی چیزیں ہیں اور جو اچھے اعمال ہیں ان کا خالق الگ ہے، اور جو تاریکی ہے اور بری چیزیں ہیں اور برے اعمال ہیں ان کا خالق کوئی اور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کے بارے میں یہ کہا کہ قدریہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ ہمارے اچھے اعمال کا خالق ہے اور برے اعمال کا خالق اللہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ میری امت کے مجوس ہوں گے یہ قدریہ. اور امام شافعی نے کہا قدریہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تب تک اپنے بندوں کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا جب تک وہ اپنے اعمال نہیں کر دیتے، جب تک ان کے اعمال پورے نہیں ہو جاتے. اور اسی طرح امام شافعی کا قول ایمان کے بارے میں یہ ہے، ابن عبد البر اور ربیع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے امام شافعی کو کہتے ہوئے سنا ایمان قول زبان کا قول، جسم کا عمل اور دل میں ایمان لانا ہے. کیا تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا وما كان الله ليضيع ایمانکم، کہ بے شک اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اور امام شافعی نے پھر اس کی مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں پہ ایمان سے مراد نماز ہے. جو مسلمان 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنا منہ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف موڑ دیں، تو مسلمان 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو اللہ نے ان کی نماز کو کس لفظ سے بیان کیا؟ اللہ نے کہا کہ وما كان الله ليضيع ایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو مطلب تمہاری نماز تمہارا عمل ایمان میں سے ہے، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ رد تھا اس فرقے کا جو کہلاتے تھے مرجئہ. مرجئہ یہ کہتے تھے کہ جو عمل ہے انسان کا وہ ایمان کا حصہ نہیں، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اور یہ باطل قول ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے تو پھر جتنی بھی خلق ہے اللہ کی ان سب کا ایمان ایک مرتبے پہ ہوا. انبیاء کا ایمان کیا صحابہ کے مرتبے پہ ہوا؟ اور کیا صحابہ کا ایمان ہمارے ایمان جیسا ہوا؟ نہیں. ایمان عمل ایمان کا حصہ ہے اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اور یہی عقیدہ ہے سارے ائمہ کا. اور اسی طرح امام الشافعی کا قول صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ البیہقی روایت کرتے ہیں ان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کو مدح کی ہے اپنے قرآن میں. صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور ان کی فضیلتیں ان کتابوں میں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی ثابت ہیں، اور ان کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کے بعد کسی اور کو یہ فضیلت عطا نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس فضیلت سے نوازا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ یہ اس بلند مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اور ان میں یہ ان لوگوں میں سے سب سے بالا تر ہیں، سب سے بلند درجے پہ ہیں، جو صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ، ان سب میں، ان درجات میں سب سے بلند ہیں. اور امام شافعی نے پھر یہ کہا کہ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچائیں، اور انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے اس چیز کو خود دیکھا اور سنا کہ جب یہ آیات ان پہ نازل ہوتی تھی، اور وہ سب سے بہترین جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے ان کے قول سے، کہ کون سے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ہیں اور کون سے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھے، اور کون سے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق تھے، اور کون سے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور تشجیع کے تھے. اور وہ پوری سنت کے بارے میں علم رکھتے تھے، اس بارے میں بھی علم رکھتے تھے جس بارے میں ہم علم نہیں رکھتے، اور وہ ہر قسم کے علم اور فتوے سے بالا تر تھے، اپنی زہد میں بھی، اپنی عقل میں بھی، اور اپنے فہم میں بھی، اور اپنے استنباط میں بھی وہ سب سے بالا تر تھے. اور ہمارا یہ قول ہے، مطلب امام شافعی کہتے ہیں ہمارا کون، ہم اہل سنہ والجماعہ شافعی، جس نے امام مالک سے علم لیا، امام مالک جس نے نافع سے علم لیا، نافع جس نے ابن عمر سے علم لیا، ہمارا یہ قول ہے کس کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کہ صحابہ کے بارے میں سوائے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور وہ ان کا قول ہر کسی قول پہ اس کو برتری حاصل ہے، ہمارے اپنے قول ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ بہتر جانتا ہے. اور امام شافعی کے اقوال منطق اور کلام اور اہل کلام کے بارے میں مختصراً یہ ہے کہ الہروی روایت کرتے ہیں یونس ابن مصری سے کہ الشافعی رحمہ اللہ نے کہا، اگر اللہ کسی شخص کو ہر اس چیز سے مبتلا کر دے جو اس نے حرام قرار دی ہے سوائے اس کے ساتھ شرک کرنے کے، اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ علم کلام میں ملوث ہو یا منطق کے سہارے دین کو سمجھے یا اس کی طرف دعوت دے. تو یہ تھے امام شافعی جو تیسرے معروف ائمہ میں سے ہیں. اور اب آخر پہ امام احمد بن حنبل کے اقوال عقیدے کے ابواب میں. امام احمد بن حنبل توحید کے باب میں یہ فرماتے ہیں، حنبل جو امام احمد بن حنبل کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی کتاب المحنہ میں یہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد یہ کہا کہ اللہ ازل سے متکلم ہے، اللہ ازل سے متکلم ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں، اور کسی بھی طریقے سے اللہ کو کسی چیز سے متصف نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے جو اس نے اپنے بارے میں خود بیان کیا ہے. اور اسی طرح عبداللہ ابن احمد، امام احمد کے بیٹے عبداللہ، کتاب السنہ میں اپنے والد امام احمد سے روایت کرتے ہیں، جو کوئی بھی یہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کلام نہیں کرتا تو وہ کافر ہے. بے شک جتنی بھی اس طرح کی روایتیں ہیں جو اللہ کی صفات کے بارے میں ہیں، چاہے وہ اللہ کے کلام کے بارے میں ہو، چاہے وہ اللہ کی علو، اس کی استواء کے بارے میں ہو، چاہے وہ اللہ کے راضی ہونے کے بارے میں ہو، چاہے وہ اللہ کے ناراض ہونے کی، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اس کے بارے میں جتنی بھی آثار آئے ہیں، جتنی بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، جتنی بھی صفات قرآن کی آیات میں آئی ہیں، ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں اور ہم انہیں اسی طرح روایت کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی اس سے زیادہ کلام نہیں کرتے، جس طرح جو بدعتی فرقے تھے وہ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد سے یہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد نے کہا کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اور جس طرح
اس کی شان کے لائق ہے، اور ہم اس کے بارے میں نکتہ چینی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم اس کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی صفات کا جو علم ہے وہ صرف اس کے پاس ہے، اور ہم صرف ان صفات کا اقرار کرتے ہیں جو اللہ نے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں، اور اللہ کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کو جو نگاہیں ہیں وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح امام احمد کی کتاب اصول السنہ میں امام احمد یہ کہتے ہیں قدر جو اس کا بھلا اور برا ہے، اس کا جو کم ہے یا زیادہ ہے، جو ظاہر یا چھپا ہوا ہے، اس میں جو مٹھاس ہے یا جو کڑواہٹ ہے، یا وہ چیز جو محبوب ہے یا وہ چیز جو مردود ہے، وہ چیز جو مقبول ہے یا مردود ہے، اس کا پہلا اور آخری مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں تقدیر کی، یہ ساری اللہ کی مشیت میں سے ہیں، اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو اپنے بندے کے لیے تقدیر فرمایا، ان کے قدر میں لکھ دیا، اور پھر اللہ نے ان اعمال کو اپنے بندوں کے لیے پھر تخلیق کر دیا، بنا دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس تقدیر سے نہ زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ اس سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد کا قول ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں آیا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایمان والوں میں سے، مؤمنین میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا سب سے بہترین اخلاق ہے، جس کا سب سے بہترین اخلاق ہے۔ تو امام مالک نے اس حدیث کو شاہد لیا، اس کو دلیل لیا کس چیز پہ؟ کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے، مطلب ایسا بھی مومن ہو سکتا ہے جس کا سب سے زیادہ کامل ایمان نہیں، تو سب سے کامل ایمان والا مومن، ایمان لانے والا وہ ہے جو سب سے بہترین ہے اپنے اخلاق میں۔ اور اسی طرح امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا، بلکہ ان سے پوچھا گیا ارجاء کے بارے میں۔ ارجاء کا مطلب ہے، ارجاء اور مرجئہ وہ لوگ، وہ فرقہ تھا جو کہتے تھے، جس طرح یاد دہانی کے لیے ذکر کر دوں، وہ یہ کہا کرتے تھے، مرجئہ میں سے ایسا بھی طبقہ تھا جو یہ کہتے تھے ایمان صرف دل کا اقرار ہے، زبان سے کہنا اور جسم سے، بدن سے عمل کرنا ایمان کا حصہ نہیں۔ اور ان میں سے ایسا بھی طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ جو ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق ہے اور زبان سے کا کلام بھی ہے، لیکن جو بدن کا جو عمل ہے وہ اس میں شامل نہیں۔ تو ارجاء کے بارے میں امام احمد سے دریافت ہوا تو انہوں نے یہ کہا، ہم یہ کہتے ہیں، ہم جنہوں نے تابعین اتباع تابعین سے یہ علم ہم تک پہنچا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل ہے، قول اور عمل ہے، اور عمل میں شامل یہ ہے دل کا عمل۔ دل کا عمل کیا ہے؟ اقرار۔ اور جسم جوارح کا عمل کیا ہے؟ اس کے جو کام ہیں۔ اور امام احمد کا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر ایک شخص زنا کرتا ہے یا وہ خمر شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے۔ اسی طرح امام احمد کا قول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ امام احمد کی مایہ کتاب اصول السنہ میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت میں سے ہے، مطلب یہ سنت کا حصہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھی سی بات بیان کریں، یعنی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کے سب بلا استثناء، اور ہم ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہ ذکر کریں، اور نہ ہی ہم اس بارے میں ذکر کریں جو ان کے درمیان اختلافات ہوئے اس کا بھی ذکر نہ کریں۔ اور جو کوئی بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ان میں سے اگر ایک کے بارے میں بھی برا بھلا کہتا ہے تو وہ بدعتی ہے، برا شخص ہے۔
اور رافضی ہے، اور اللہ اس سے کوئی اس کا عمل قبول نہیں کرے گا. بلکہ انہوں نے کہا بل حبہم سنہ، کہ صحابہ سے محبت کرنا سنت کا حصہ ہے. والدعاء لهم قربا، ان کے لیے دعا کرنا اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے. والاقتداء بهم وسیلہ، اور ان کی پیروی، ان کے طریقے، صحابہ کے مسلک پہ چلنا، یہ اللہ سے قیامت والے دن آپ کا وسیلہ ہوگا، اس کے ذریعے آپ جنت میں داخل ہوں گے. والاخذ بآثارهم فضیلہ، اور ان کے آثار سے تمسک اختیار کرنا، مضبوطی سے پکڑنا، یہ فضیلت ہے ایک شخص کے لیے. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار خلفاء کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں، اور یہ بالکل جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ ان کے نقص ذکر کرے، یا ان کے بارے میں برا بھلا کہے، یا ان کو کوسے، یا ان کی کمی پیشیاں بیان کرے. بلکہ یہ واجب ہے، بے شک یہ واجب ہے حاکم وقت پہ، کہ اگر ایسا کوئی شخص ہو جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے تو اس کو وہ سزا دے، اور وہ اس کو معاف کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے شخص کو. اور پھر امام احمد کا اہل کلام منطقی لوگوں کے بارے میں، منطق پرست لوگوں کے بارے میں یہ قول ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابن الجوزی موسیٰ ابن عبداللہ الطرطوسی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اہل کلام منطق پرستوں کے ساتھ مت بیٹھو، گرچہ وہ سنت کا دفاع ہی کیوں نہ کریں. ظاہراً طور پہ وہ سنت کا دفاع کریں اور سنت کے بارے میں روایتیں کریں اور لوگوں کو سنت کی طرف مائل ہی کیوں نہ کریں، لیکن وہ منطق کا سہارا لیتے ہوں. دین کو سمجھنے میں کس کا سہارا لیتے ہوں؟ منطق کا. کس کو چھوڑ کے؟ قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کے اور صحابہ کے اقوال کو چھوڑ کے دین کو منطق سے سمجھتے ہوں، ان کے ساتھ مت بیٹھو گرچہ وہ سنت کا ہی دفاع کیوں نہ کریں. اور اسی طرح ابن بطہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن حنبل سے، جنہوں نے کہا کہ میں نے میرے والد نے مجھ سے یہ روایت کیا کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور آثار کو، مطلب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، اللہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچائے گا. اور آگاہ رہنا اور بچ جانا بحث اور مباحثے سے اور جدال سے، کیونکہ ایک شخص منطق سے اور علم کلام سے آشنا نہیں ہو جاتا سوائے اس کے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور جو کوئی بھی نئی قسم کی منطق دین میں گھڑتا ہے تو اس کا جو امر ہے جس پہ اس کا خاتمہ ہوگا وہ بدعت پہ ہوگا، کیونکہ منطق اور علم کلام جو ہے وہ کسی خیر کی طرف ایک شخص کو نہیں لے جاتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں علم کلام کو اور منطق کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی میں بحث مباحثے کو پسند کرتا ہوں، تو اسی لیے مضبوطی سے ان سنتوں کو، ان آثار کو تھام لو اور فقہ سے فائدہ اٹھاؤ، اور بحث اور مباحثہ اور منطق پرستی وغیرہ اور ان کے لوگوں کو ان سے گریز کرو. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں سے ملے، مطلب سلف کے زمانے میں تھے امام احمد بن حنبل، ہم ایسے لوگوں سے ملے جو ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، بحث مباحثہ، منطق پرستی اور منطق لڑانا اللہ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے، اور وہ یہ چیزیں نہیں جانتے تھے، اور وہ ایسے لوگوں سے دور رہا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کا مآل کبھی بھی اچھا نہیں ہوا. تو اسی لیے امام احمد کہتے ہیں میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں ان فتنوں سے بچائے اور ہمیں ان ہلاکتوں سے دور رکھے. تو یہ تھا
قول امام احمد بن حنبل کا عقائد کے ابواب میں. تو ان بڑے اختصار سے ان اقوال سے یہ واضح ہوا کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کے مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو امام مالک کے مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو امام شافعی کے مذہب سے بھی منسوب کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو امام احمد بن حنبل کے مذہب سے بھی منسوب کرتے ہیں. لیکن جب عقیدے کا باب آتا ہے، چاہے وہ باب ہو اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کے بارے میں، اللہ سے وسیلہ طلب کرنے کے بارے میں، اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں، اللہ کے نام و صفات کے بارے میں، اور جتنے بھی ابواب ہیں توحید سے متعلق، تو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں، یہی لوگ جو اپنے آپ کو ان ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ ان ائمہ کے ان اقوال، ان عقائد کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. تو کیا انہیں ان ائمہ کی طرف نسبت کوئی نفع اور فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ کیا وہ ان کا عقیدہ، ان کا باطل عقیدہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. اور ائمہ کے اسی طرح بہت سے اقوال موجود ہیں کہ وہ یہی کہا کرتے تھے، وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا، وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا. مطلب اللہ کی کتاب سے، اس کی آیات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے، ان کے اعمال سے، اور جس طرح صحابہ نے ان پر عمل کیا، وہاں سے لو جہاں سے ہم لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے صحیح سند سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص پہ یہ حلال نہیں، انہوں نے حلال کا لفظ استعمال کیا، کہ وہ میرے کسی فتوے پہ عمل کرے اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے یہ فتویٰ کس بنا پہ دیا، مطلب اس پہ یہ حرام ہے. امام الشافعی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو، اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ میں ایسی رائے رکھتا ہوں دین کے کسی معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جاتی ہے، تو میرے قول کو دیوار سے مارو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پکڑو. اور اسی طرح امام مالک کے اقوال موجود ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل اور ان ائمہ کے شیوخ اور ان کے شاگردوں کے، اور وہ سارے ائمہ ہمارے وقت تک جو اس طریقے پہ ہیں، ان کا عقیدے کے باب میں کوئی اختلاف نہیں، ان کا وسیلے کے باب میں کوئی اختلاف نہیں، ان کا اسماء و صفات کے باب میں کوئی اختلاف نہیں، نہ ہی ان کا اختلاف ایمان کے بارے میں، سوائے یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے جو عمل ہے جوارح کا، اس کو ایمان کے زمرے میں نہیں گنا. لیکن ابن ابی العز اور ابن عبد البر انتقام میں اپنی کتاب میں یہ کچھ ایسی روایتیں لے کے آئی ہیں جو اس چیز کا افادہ کرتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اس قول سے رجوع کیا اور عمل کو ایمان میں شمار کیا. اور یہی عقیدہ ان کے بعد امام مالک کا، امام الشافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، جس طرح آپ سب نے سنا.